علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ محترم بھائی نے لکھا جی کل کے اخبار میں ایک بات لکھی عالم نے غزوۃ الہند کے متعلق۔ اس میں لکھا کہ غزوہ وہی ہوتا ہے جس میں نبی پاک خود شریک ہوں، لہذا اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نبی پاک روحانی طور پہ شریک ہو گئے۔ غزوہ لفظ کیا خاص ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ عام ہے۔ محترم بھائی یہ علماء کی تحقیق ہے، علماء کی بات ہے، علماء کی اپنی رائے ہے، کتاب و سنت نہیں ہے۔ کتاب و سنت میں کہیں پر بھی یہ نہیں آیا کہ جس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرکت فرمائیں تو وہ غزوہ ہوتا ہے، جس میں وہ شرکت نہ فرمائیں وہ غزوہ نہیں ہوتا، وہ ایک عام جنگ ہے جی۔ یہ بات کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ ہر جنگ کو جو ہے غزوہ کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام شریک ہوں یا نہ ہوں اس کو غزوہ کہہ سکتے ہیں، اس میں تو کوئی عجیب والی بات نہیں ہے۔ یہ تحقیق جو آپ بیان کر رہے ہیں نا، یہ لکھی ہے کسی مولوی صاحب کی، یہ ان کی اپنی تحقیق ہے، ان کا اپنا خیال ہے جی، یہ کوئی پکی مضبوط بات نہیں ہے۔ مضبوط بات یہی ہے کہ کسی بھی جنگ کو غزوہ کہہ سکتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اندر شریک تھے یا نہیں، بس وہ غزوہ ہی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس میں شریک نہیں اس کو غزوہ کہنے کی دلیل کیا ہے؟ محترم بھائی اس کو غزوہ کہنے کی دلیل یہی ہے، یہ غزوہ ہند والی حدیث جو ہے یہ سنن نسائی کے اندر صحیح موجود ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو غزوہ کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کو غزوہ قرار دیا، تو اس لیے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام شرکت فرمائیں یا جس میں نہ شرکت فرمائیں وہ غزوہ ہی ہے جی، اس کو غزوہ کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھ لیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ ہند کے متعلق خود اس کو غزوہ قرار دیا جی، کہ جس نے غزوہ ہند میں حصہ لیا یا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دجال کے ساتھ جس نے لڑائی کی تو وہ بھی غزوہ ہے، یہ بھی غزوہ ہے۔ اب یہ دونوں ایسی جنگیں ہیں جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شریک نہیں ہونا، تو پھر غزوہ ہوا نا۔ فافہم وتدبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔